رضوان اللہ صاحب تھے. آن لائن سبزی کے بارے میں آپ کا سوال تھا کہ آن لائن سبزی ہم خریدتے ہیں, پیسہ پہلے پے کرتے ہیں, سبزیاں بعد میں آتی ہیں, تو یہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ تو یہ جائز ہے. پیسہ پہلے سبمٹ کرتے ہیں, سبزی بعد میں آتی ہے, تو یہ جائز ہے, کیونکہ دو الگ الگ چیز, ایک طرف پیسہ ہے, دوسری طرف غذا ہے. جب علت الگ الگ ہو تو تاخیر بھی جائز ہے, یعنی ادھار بھی لے سکتے ہیں, بعد میں سامان آئے تو بھی جائز ہے. ایک سوال یہ تھا. ایک سوال ہمارے عبد الرحمن صاحب نیو مسلم ہے ان کی طرف سے تھا کہ بہت ساری انگوٹھیاں یا براسلیٹ وغیرہ میں سونے کی پالش لگی ہوئی رہتی ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں سونے کی پالش لگی ہوتی ہے, تو کیا ربا کا مسئلہ اس میں بھی آئے گا؟ سونے چاندی کے حکم میں وہ بھی ہوگا؟ تو اس میں دو حالت ہے. جن چیزوں پر سونے کی یا چاندی کی پالش لگی ہے اس میں دو صورتیں. ایک یہ ہے کہ معمولی حد تک اس میں سونے کی پالش ہے, یا معمولی حد تک سونے کا معمولی حصہ کسی چیز میں ہے, تو استعمال کرنا مردوں کے لیے جائز نہیں, استعمال نہیں کریں گے. لیکن ربوی حکم میں وہ داخل نہیں ہوگا, ربا میں داخل نہیں ہوگا. ربا میں کسی چیز کے داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ کوانٹیٹی میں اس میں سونا ہو, ایک حصہ جس کو آدمی سمجھے کہ ہاں اس میں کچھ حصہ ہے سونے کا, چاندی کا. سونا یا چاندی کا کچھ حصہ اس میں میٹل ہو, شمار کیا جائے, آدمی اس کا اعتبار کرے. ہاں جیسے ایک چیز ہے اس میں مان لیجئے 10 گرام, ایک چیز ہے اتنی, اس میں 10 گرام سونا مکس ہے, اس کو ہم جان سکیں کہ ہاں اس میں 10 گرام سونا ہے, وزن کا ہم اعتبار کر سکیں, اس کو اہمیت دے سکیں, تب جا کر کے وہ چیز ربا کے حکم میں داخل ہوگی. ورنہ اگر پالش ہے یا گھڑی ہے, گھڑی کی سوئی ہے, اس پر پالش لگی ہوئی معمولی چیز ہے, اس کو استعمال تو نہیں کریں گے. استعمال ایک الگ مسئلہ ہے, مرد استعمال نہیں کرے گا. لیکن ربا کے حکم میں داخل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو معمولی چیز اگر ہے تو ربا کے حکم میں داخل نہیں ہے, لیکن اتنی مقدار میں ہے کہ اس کو ہم شمار کر سکیں, اس کو ہم اہمیت دے سکیں, تو جا کر وہ ربا کے حکم میں داخل ہوگا. تو ایسی چیز کو جب پیسے سے خریدتے ہیں, ایک ایسی چیز ہے جس میں سونا مکس ہے, زیادہ مقدار میں ہے, تو پیسے سے خریدتے ہیں تو ضروری ہے ہینڈ ٹو ہینڈ خریدیں, ادھار نہیں خرید سکتے. ایک اور سوال آیا تھا ہمارے بھائی کی طرف سے, ادھر عباس صاحب کی طرف سے, کہ کوئی سونا پسند آیا, پیسہ جو ہے بعد میں لے کے آئیں گے, پسند کر کے ہم نے رکھ دیا, بعد میں ریٹ جو ہے بدل جاتا ہے, تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس میں بتایا تھا, پھر اس کو ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں, کہ اگر کوئی سونا ڈیزائن پسند آیا, آپ نے کہہ دیا کہ آپ اس کو میرے نام سے محفوظ رکھیں, ابھی خریداری نہیں کریں, بعد میں جب پیسہ لے کر آئیں گے تو پیسہ دے کر ہینڈ ٹو ہینڈ وہ سونا یا وہ زیور آپ خرید لیں گے. پیسے کی قیمت جو بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ آپ آج خرید رہے ہیں تو آج کے حساب سے پیسہ دیں گے. پہلے آپ نے سودا نہیں کیا تھا, پہلے آپ نے کہا تھا کہ میں یہ چیز خریدنا چاہتا ہوں, مجھے پسند ہے, میرے نام سے رکھ دیں. تو اس لیے جس وقت خریدنے جائیں گے اسی قیمت پر اسی ریٹ میں آپ خریدیں گے. جی جی تو ہاں جی جی نہیں, تو ایسا نہیں جائز ہے. نہیں ایسا جائز ہی نہیں. تو پھر آپ پیسہ اگر دے رہے ہیں تو ایک کاروبار ہو گیا, ایک خرید و فروخت کا آپ کا معاملہ ہو گیا, تو پیسہ ایڈوانس کچھ بھی نہیں دیں گے, 1 روپیہ بھی نہیں دیں گے. اگر وہ رکھتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں رکھتا ہے تو جس وقت آپ کہیں گے مجھے اس ڈیزائن کا دوبارہ بھی بنوا سکتے ہیں. ایسا تو نہیں کہ ڈیزائن ہے تو دوبارہ اس ڈیزائن کو بنایا نہیں جا سکتا. آپ فوٹو لے کر موبائل میں رکھ لیں کہ مجھے اس ڈیزائن کا جو ہے بنا کر کے پھر سے پرووائڈ کرو, بنا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک اور سوال آیا تھا ہمارے کاشف صاحب کی طرف سے شاید, کہ جب ہم نے کہا تھا کہ دیکھو مزارات پہ بم گرتے ہیں, مزارات ٹوٹ جاتے ہیں, تو پھر اعتراض ہوتا ہے آگے سے کہ مسجد حرم میں بھی تو آگ لگ گئی تھی, تو کیا اللہ تعالیٰ مسجد حرم کو نہیں بچا سکا؟ اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے, اللہ رب العالمین عرش پر ہے. ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ اللہ رب العالمین مسجد حرام میں ہے یا کعبہ میں ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے, اور پھر وہی اللہ رب العالمین جلانے کی صفت جس چیز کے اندر دیا ہے اللہ ہی نے دیا ہے. آگ کے اندر جلانے کی صفت کس نے رکھا؟ ہم نے رکھا ہے, اللہ نے رکھا ہے. تو آگ سے کسی چیز کو جلائیں گے تو چیز جلے گی. یہ تو اللہ تعالیٰ ہی نے ایسا نظام بنایا ہے. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے آگ میں بھی بچا لیتا ہے, جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا.
تو اللہ رب العالمین ہر ایک چیز پر قادر ہے. ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے. تو اپنے حساب سے، اپنی تقدیر کے اعتبار سے، اپنی حکمت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حفاظت کرتا ہے، جس کی چاہتا ہے حفاظت کرتا ہے، مدد کرتا ہے. لیکن جو مزار والوں کا عقیدہ ہے، ان کا عقیدہ تو الگ عقیدہ ہے. ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس مزار میں ولی زندہ ہے، دنیا کی طرح زندہ ہے. وہ آنکھ سے دیکھ رہا ہے، کان سے سن رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، مدد کر رہا ہے، دنیا میں بھی آ جا رہا ہے. ایسا عقیدہ ہمارا حرم کے بارے میں یا اللہ کے بارے میں تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کعبہ میں ایسے جو ہے موجود ہے. ایسا عقیدہ ہم رکھتے ہی نہیں. ایسا عقیدہ تو ان لوگوں کا ہے. تو جب ان لوگوں نے عقیدہ رکھا کہ اس مزار کے اندر آدمی ہے، زندہ ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، مدد کرتا ہے، تو جب اسی مزار کو توڑ دیا جاتا ہے، وہ زندہ آدمی کہاں پھر نکلا، کدھر چلا گیا؟ وہ زندہ آدمی تو پھر وہاں موجود ہونا چاہیے نا. ہندوستان میں کتنے مزارات توڑے گئے، کسی کے نیچے سے وہ ولی نکلا جس کو کہا جا رہا تھا کہ زندہ ہے. اس کا مطلب یہ سارے عقیدے بھی باطل ہیں، اور جو کام کیے جاتے ہیں اس کو پکارا جاتا ہے، زندہ سمجھا جاتا ہے، مدد کے لیے جو ہے پکارا جاتا ہے. یہ سب فرضی واڑہ ہے. یہ سب کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے. جی اگر کوئی سوال ہو. جی کسی کے نام کی طرف قربانی دیا جاتا ہے کہ قرآن کے نام سے قربانی دے رہا ہوں. جی 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 ہاں یہ اچھا سوال ہے. ہمارے بھائی کا اچھا سوال ہے. میں سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ قربانی میں بھی تو نام لیتے ہیں نا، فلاں کے نام سے قربانی ہے، فلاں کے نام سے قربانی ہے. تو یہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ تو یہ قربانی جائز ہے، ظاہر سی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. آپ نے قربانی کی ہے، قربانی کرنے کا حکم دیا ہے. بلکہ آپ نے یہاں تک کہا کہ جو قربانی کی طاقت رکھے اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ نہ آئے. آپ نے یہاں تک حکم دیا، تاکیدی حکم ہے. تو نام سے جو قربانی کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہاں پر اللہ کا نام بھی لیا جاتا ہے اور اللہ کی قربت بھی رکھی جاتی. جانور جو ہم پالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کے پاس نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے. تو یہ تقوی کی بنیاد پر ہم عقیقہ کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں. تو تقرب بھی اللہ کا ہی ہوتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہی ہم قربانی دیتے ہیں. تو دونوں اللہ کے نام سے ذبح کرتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، اور تقرب بھی اللہ کا ہوتا ہے. بس انتساب ہوتا ہے، نسبت ہوتی ہے کہ فلاں کی طرف سے یہ قربانی ہے، ان کی جانب سے قربانی ہے. لیکن یہاں پر جو شرعی حکم بیان کیا گیا وہ شرعی حکم دونوں پورا ہو رہا ہے، اللہ کے نام سے بھی، اللہ کا قرب بھی ہے. اس لیے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسرا آدمی دوسرے کے قربانی کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. کوئی کسی کی طرف سے کوئی میں آپ کو پیسہ دے دوں، آپ کسی کو پیسہ دے دیں، قربانی میں وسعت ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. جو دعا پڑھی جاتی ہے ذبح کرتے وقت، یہ اس کو چھری پہ پھونکنا کیسا؟ چھری پہ نہیں پھونکیں گے، زبان سے بس پڑھنا ہے. اب آپ دیکھیے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نام سے ذبح کرتے ہیں جبکہ بکرا پیر کے نام سے ہوتا ہے، تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم کوئی حرام جانور پر اللہ کا نام لے لیں گے تو حلال ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. تو صرف اللہ کا نام لینا کافی نہیں ہے، وہ جانور بھی حلال ہونا چاہیے، شرعی حکم پورا کا پورا ہونا چاہیے. واٹس ایپ پہ سوال ہے. جی جی تحریر میں ہے، وہ جو ہے انگلش میں کئی سوالات. بدعتی کے گھر مہمان بن کر جانا اور رہنا یا ان کو بلانا اپنے گھر مہمان کے طور پر کیسا ہے؟ بدعتی کو پناہ دینے کے تعلق سے حدیث میں گزرا کہ بدعتی کو پناہ نہیں دینا ہے. ہمارے اسلاف نے کہا ہے کہ جو بدعت ایجاد کرتا ہے اس سے جو ہے راستہ بدل لینا ہے، اس کو پناہ نہیں دینا ہے. تو یہ جو سوال ہے اس میں ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. جو بدعتی ہے، جو بدعت ایجاد کرتا ہے، اس کی نہ مدد کریں گے، اس سے لین دین بھی نہیں ہو، اس سے جو ہمارے تعلقات نہ. بدعت ایسی چیز ہے کہ اس بنیاد پر ہم رشتہ بھی توڑ سکتے ہیں. اسلام میں رشتہ توڑنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. لیکن بدعت ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی آدمی بدعت ایجاد کر رہا ہے، بدعت پر عمل کرتا ہے، زور زبردستی سے کرتا ہے، بدعت کی طرف لوگوں کو بلاتا بھی ہے، ایسے لوگوں سے رشتہ توڑ سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی انجانے میں کچھ کر رہا ہے بدعت کا کام، یا ایسی بدعت جو اسلام سے نہ نکالے، جیسے تعویذ لٹکا لیا، معمولی چیزیں اسلام سے نہیں نکلتا، یہ شرک اصغر ہے،
تو ایسی چیزوں کی بنیاد پر ہم رشتہ نہیں توڑ سکتے، اور ایسے لوگوں سے ایسا نہیں کہ گھر نہیں بلا سکتے ہیں۔ بدعت میں بھی دو قسم کی بدعت ہے، ایک بدعت ایک بڑی بدعت ہے جس سے اسلام سے نکل جاتا ہے، ایک چھوٹی بدعت ہے جس سے آدمی اسلام سے نہیں نکلتا ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی بدعتوں میں ہم جو ہے خبردار تو کر سکتے ہیں لیکن رشتہ نہیں توڑ سکتے ہیں، اس کو ہم اسلام کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ تو بدعت کی کیٹیگری دیکھ کر کے ہم تعامل کریں گے۔ بڑی بدعت ہے تو بہرکیف ایسے لوگوں سے خود بھی ہم اجتناب کریں گے، اور ایسے لوگوں کو ہم اپنے یہاں آنے سے بھی روکیں گے جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ ٹھیک ہے بھائی آپ توبہ کر لو، اس چیز سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم آپ کے یہاں جائیں گے، آپ ہمارے یہاں آ سکتے ہیں۔ اگر گھر بناتے وقت ہم تھوڑی زمین آگے لے کر کے گورنمنٹ کی جگہ سے 1 فٹ حصہ ہم اپنے گھر میں لے لیں تو کیا وہ منار والی حدیث کی لعنت میں آ جائے گا؟ نہیں، اگر جو ہے شاید سوال یہ ہے کہ اگر ہم گھر بنا رہے ہیں، کچھ زمینیں سرکاری زمینیں اپنے میں ملا لیتے ہیں تو وہ منار والی حدیث میں آئے گا، تو یہ منار والی حدیث میں نہیں ہے۔ منار والی حدیث اس باؤنڈری سے متعلق، جیسے ایک ملک کا ایک جو ہے ایک باؤنڈری بنی ہوئی ایک ملک کی، اس باؤنڈری کو توڑ کر کوئی آدمی آگے اپنا نشان، اپنے ملک کا نشان دے دے، یا ادھر ملک والا ادھر نشان لے لے، جیسے چائنا نے کیا ہے، انڈیا پہ قبضہ کر لیا ہے، انڈیا کی زمینوں پر قبضہ کر کے اپنا بارڈر بنا لیا، یا فلسطین میں یہودیوں نے مسلمانوں کی سرزمین پر قبضہ کر کے وہاں اپنی بارڈر بنا لیا ہے، اور اسرائیل کا علاقہ بنا لیا ہے، فلسطین جو مسلمانوں کا حصہ اس کو چھوٹا کر دیا ہے۔ تو اس طریقے سے نشانات کو مٹا کر قبضہ کرنا زمین پر، یہ منع۔ باقی ہم جو 1 فٹ آگے بڑھاتے ہیں تو انڈیا ہی رہے گا، انڈیا سے باہر نہیں جائے گا، لیکن ایسا بھی کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ بعد میں گرا دیا جائے گا۔ اب بعد میں ابھی بہت سختی چل رہی، جی ایسا جو اپنی زمین ہے اسی پر گھر بنانا چاہیے۔ سفر میں بریلویوں کی مسجد میں بھی نماز نہیں پڑھنا چاہیے، مسجد زرار کی طرح ہے۔ بریلوی کی مسجد، دیکھیں مسجد کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی مسجد جس میں قبر بنی ہوئی ہو، عام طور سے بریلویوں کی مسجد میں قبر بنی ہوتی، تو اگر ایسی مسجد جس میں قبر بنی ہوئی ہے اس میں نماز نہیں پڑھیں گے، وہاں نماز نہیں ہوگی۔ لیکن ایسی مسجد جس میں قبر نہیں بنی ہوئی، وہاں پر ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو ہم وہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں، چاہے جائے کہ بریلی کی مسجد ہی کیوں نہ ہو۔ اگر اس میں ایسی کوئی نشانی نہیں ہے جو غیر اللہ سے منسوب ہو رہی ہے، غیر اللہ کی عبادت، پوجا اور پرستی سے متعلق ہے، تو اس میں پڑھ سکتے ہیں، خواہ کسی کی بھی مسجد ہو۔ لیکن اگر پکڑے جائیں گے تو پھر مسجد آپ سے دھلائے گا، جگاڑ ڈال دیتے ہیں، لیکن کہیں کہیں وہ جگاڑ بھی فیل ہو جاتا ہے، پوری مسجد دھلواتے ہیں۔ جمعہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں جی، جمعہ کی نماز ان کے پیچھے تو نہیں پڑھیں گے نا، ایک مسجد میں نماز پڑھنا ہوا، اور ایک ہے بدعتی یا جس کا عقیدہ شرکیہ کفری عقیدہ ہے، ایسے آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا تھا، ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ کوئی بھی جماعت کے ساتھ یہ سفر کی نماز ہو رہی ہے، اگر الگ سے کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن کوئی ایسا آدمی ہے جو شرکی عقیدے والا ہے، جو شرک وہ بھی شرک اکبر کر رہا ہے، جو اسلام سے نکالنے والا، ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، کیونکہ ایسے آدمی کی اس کی اپنی نماز نہیں ہوگی، ہماری نماز کیسے ہوگی؟ پتہ کیسے چلے گا شرک اکبر کا؟ وہ تو پتہ نہیں چلے گا، ہم سفر میں ہمیں کیا پتہ؟ سفر میں بہت ساری چیزوں، نشانیوں کے بارے میں اگر پتہ کہیں اگر آپ انجانے میں پڑھ لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن انسان کے اوپر ہے نا، جیسے قبلہ معلوم کرنے کا اسلام نے ہمیں حکم دیا نا، نماز پڑھیں گے قبلہ معلوم کریں گے، آپ کہیں گے کیسے پتہ کریں گے؟ وہ آپ کا کام ہے، آپ کوشش کریں گے، آپ اجتہاد کریں گے، اجتہاد کے ذریعے قبلہ تلاش کے نماز پڑھیں گے، اجتہاد کے باوجود بھی غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھ لیے تو ہو جائے، وہی مسئلہ یہاں پر بھی ہے، کوشش تو میں کرنا۔ یہ جب قربانی کرتے ہیں جی، تو میں نے دیکھا ہے اپنے لوگوں کو بھی کہ وہ یہ آیت پڑھتے ہیں، نہ صلاتی و نہ سکی، پڑھ سکتے ہیں جو قربانی جو کرتے ہیں تو اس میں جو دعا آئی ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، یہ آیت پڑھ سکتے ہیں۔ جی جی، کسی اپنے چاہنے والے میت کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں، جیسے باپ گزر گئے ہوں؟ بھائی کا سوال ہے میت کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں، تو میت کے نام سے قربانی کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لوگ دلیل لیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قربانیاں کی تھی، ایک جو ہے اپنے گھر والوں کی طرف سے اور ایک یہ سب اپنی امت کی طرف سے، 2 قربانی، ایک اپنے گھر والوں کی طرف سے، ایک امت کی طرف سے۔ تو وہاں سے دلیل لیتے ہیں
کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی ہے تو لہٰذا ہم میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں. تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ میت کی طرف سے ہے، بلکہ دیگر احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے ان لوگوں کی طرف سے قربانی کیا جو استطاعت نہیں رکھتے ہیں. تو اس حدیث میں کوئی دلیل نہیں. برکیف میت کی طرف سے قربانی دینے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، لہٰذا قربانی زندوں کی طرف سے دینا ہے، میت کی طرف سے قربانی نہیں دے سکتے. بعض علماء نے یہ کہا کہ اپنی قربانی میں میت کو شریک اگر کرتے ہیں تو شریک کر سکتے. جیسے ایک قربانی ہم اپنی طرف سے دے رہے ہیں، ہم کہیں کہ یہ میری طرف سے ہے، میرے گھر والوں کی طرف سے ہے جو گزر گئے، جو زندہ ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بعض علماء کہتے ہیں. ویسے تو میں یہی سمجھ رہا ہوں کہ جو زندہ لوگ ہیں، گھر والے، زندہ لوگوں کی طرف سے قربانی ہونا چاہیے. تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے تو پھر دو کرتے ہیں اپنے لیے اور ایسے کرتے ہیں تو بھی کر سکتے، کوئی مسئلہ نہیں. اگر ایک قربانی آپ دے رہے ہیں یا ایک قربانی دوسروں کی طرف سے کر رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ جیسے کسی کو جانتے اپنے رشتہ داروں میں، آپ کا بھائی جو قربانی نہیں دے پا رہا، آپ کی بہن جو قربانی نہیں دے پا رہی ہے، پڑوس میں کوئی آدمی قربانی نہیں دے پا رہا، بہتر ہے کہ یہ قربانی آپ اس کو دے دیں کہ آپ اپنے نام سے کریں، گوشت بھی کھا لے گا، قربانی کا ان کو ثواب بھی مل جائے گا، آپ کو بھی ثواب مل جائے گا. بہتر صورت یہ ہے. میت کی طرف سے حج بھی نہیں کرتے. میت کی طرف سے حج اس صورت میں کریں گے جب وہ حج نہیں کر سکے تھے، یعنی حج ان کے اوپر فرض تھا لیکن حج نہیں کر سکے تھے تو ان کی طرف سے کریں گے. حج فرض ہو گیا تھا لیکن کبھی کبھی ہوتا نا، وہ گورنمنٹ میں اپلائی کیا، نام نہیں آ پاتا، انتقال ہو جاتا ہے، یا جو حج فرض ہو گیا تھا لیکن جو ہے سستی کرتے 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 وقت کافی نکل گیا اور دنیا سے چلے گئے، حج نہیں کر سکے، تو ایسے شخص کی طرف سے حج کر سکتے. جس پر حج واجب تھا اور کر نہیں سکا اس کی طرف سے حج کر سکتے. جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ان کے لیے یہ نظر نیاز ہوتی ہے جی، وہ ان کے قربت حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے یا ان کے مغفرت کے لیے دیتے ہیں؟ دو مقصد. ایک مقصد تو یہ ہے، یعنی سوال بھائی کا یہ ہے کہ عبد القادر جیلانی کے نام سے جو نظر و نیاز کرتے ہیں تو کیا ان کی قربت کے لیے ہے یا ایصال ثواب کے لیے ہے؟ تو اس میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں اور دونوں ہے. یعنی نظر جو مانتے ہیں قربت کے لیے بھی مانتے ہیں اور نظر مانتے ہیں ایصال ثواب کے لیے مانتے ہیں، ثواب پہنچانے کے لیے بھی مانتے ہیں. اگر مقصد دونوں مان لیں یا ایک مان لیں یا کچھ بھی نہیں مانیں، پھر بھی نظر ماننا عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہوگی. اگر کوئی آدمی کہے کہ نہیں میں ایصال ثواب کرنا چاہتا ہوں، کچھ بھی مانو، ایصال ثواب مانیں یا آپ جو یہ مانیں کہ ہم ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ان کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، کچھ بھی، نظر ماننا عبادت ہے اور نظر صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے مانی جائے گی. جیسے قربانی یا ذبح کرنا یہ عبادت ہے، صرف اللہ کے نام سے قربانی کی جائے گی، جانور ذبح کیا جائے گا. وہی معاملہ نظر کا بھی ہے، نظر صرف اللہ رب العالمین کے لیے. مقصد کچھ بھی کہہ لے لیکن مقصد ہم دیکھتے ہیں دونوں ہوتا ہے، خوش کرنا بھی ہوتا ہے، تقرب بھی ہوتا ہے، تاکہ وہ سفارشی بن جائیں، ہمارے جو ہے ہماری مدد کریں، ہمارے لیے جو ہے آخرت میں بھی سفارشی ہو جائے، دنیا میں بھی ہماری مدد کریں. اور ایصال ثواب بھی یہ لوگ بولتے ہیں. جی، بھیک مانگنے والا اگر ضرورت مند ہو تو دے سکتے ہیں، اگر ضرورت مند نہیں ہے، ہاں کوئی بھی مانگنے والا کوئی بھی ہو، ضرورت مند دیکھیں تو دے سکتے ہیں. ویسے ایسے لوگوں کو کوئی کام نہیں دیتا ہے، اپنے یہ لوگ کنر لوگ جو ہے یہ ہوتے ہیں مانگ کر ہی کھاتے ہیں. یہ ایسا آدمی ہے کہ جس کو سماج میں کوئی کام نہیں دیتا ہے، کوئی پیشہ نہیں دے گا، کوئی اپنی کمپنی میں نہیں رکھے گا، تو مانگ چانگ کے کھاتا ہے، تو وہ بھی اس کی مجبوری ہے، دے سکتے اس میں میں سمجھتا ہوں. کیونکہ جب اس کو کوئی کام نہیں دیتا، کوئی لیبر نہیں رکھے گا، کوئی کمپنی میں نہیں رکھے گا، کوئی جاب پہ نہیں رکھے گا، تو اپنی زندگی گھر والے بھی اس ایسے آدمی کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں، تو دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تاکہ اپنے صدقے کے حوالے سے سب سے بہتر شکل کیا ہے کہ صدقہ دینا چاہیے؟ سب سے بہتر اپنے رشتہ داروں کا صدقہ ہے، اس میں 2 ثواب ملتا ہے. بہنوں کو بھی بتاؤں سب سے بہتر صدقہ کون سا ہے، سوال آیا ہے. سب سے بہتر صدقہ رشتہ داروں کا، ایک صلہ رحمی ہوتی ہے، دوسرا صدقے کا ثواب بھی مل جاتا ہے. باقی ضرورت مند سب کو دے سکتے ہیں لیکن رشتہ دار اولا ہے، رشتہ دار کو دینا چاہیے. کچھ لوگ خون بہا کا بولتے ہیں. ہاں کچھ لوگ جو ہے سوال ہے، کچھ لوگ جانور ذبح کر کے صدقے کا ثواب لیتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے. یعنی جانور ذبح کر کے سوچتے ہیں اسی میں زیادہ ثواب ملے گا. جانور ذبح کرتے ہیں تو اس کا گوشت آپ کا تقسیم ہو جاتا ہے، تو آدمی کھا پی لے گا اور وہ چیزیں جو ہے جلدی ختم ہو جائیں گی.
لیکن پیسے سے مدد کرتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. ضرورت مند اپنی ضرورت کی وہ چیز خرید سکتا ہے جو اس کی ضرورت ہے. ویسے جانور بھی ذبح کر کے فقراء مساکین کو کھلا سکتے ہیں, لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ پیسے کی شکل میں دیں تو گھر میں جو ضرورت ہے دال کی, آٹے کی, چاول کی, مسالے کی, تیل, جس چیز کی ضرورت ہوگی اپنی ضرورت کے اعتبار سے وہ ضرورت پوری کرے گا. یہ زیادہ بہتر ہے. وہ صدقہ بکرے کا خود بھی تو نہیں کھا سکتا نا, تو وہ خود ہی کھا جاتے ہیں آدھا. بکرے کا صدقہ ہے, اس میں دو شکل ہے. بکرے کا جیسے سوال آیا کہ بکرے کا صدقہ کریں گے خود کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے ہیں, یہ بھی کافی اہم مسئلہ میں سے ہوتا ہے. اگر آپ یہ نیت کرتے ہیں یہ بکرا صدقے کا ہے, اس میں ہم گھر والے بھی کھائیں گے اور صدقہ بھی کریں گے, تو ایسی صورت میں آپ کھا سکتے ہیں جب آپ نے نیت کی. نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن اب آپ نے پورے بکرے کے لیے صدقہ کی ہے تو صدقہ جو ہوتا ہے فقیر اور مسکین کا حق ہوتا ہے, تو پھر پورا کا پورا مسکین میں تقسیم کریں گے. لیکن شروع میں آپ نے نیت کی کہ نہیں گھر والے بھی کھائیں گے اور جو باقی بچے گا غیروں میں اور فقیر مسکین میں بھی صدقہ کریں گے, تو پھر ان لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں. تو نیت پر ہے کہ آپ نے نیت کیسے کی ہے. جی جی بارک اللہ. آپ بغیر اجر کے دے دیں, آپ دے رہے ہیں ضرورت مند کو تو اجر ملے گا, چاہے ہندو کو دیں, کرسچن کو دیں, کنر کو دیں, جس کو بھی دیتے ہیں مدد کے طور پر دیتے ہیں تو ثواب ملے گا. کچھ لوگ اس میں بہت پیسے والے, جی اتنی موٹی موٹی سونے کی چین پہنے رہتے ہیں, اس کے گھر مکان سب ہے. ہاں تو ایسے گھر مکان والے کو نہیں دیں جو ہاں اس میں ایک پیشہ بنا لیا گیا, ضرورت نہیں بھی ہوتی ہے تب بھی لوگ مانگتے ہیں. تو اگر ایسا پتہ چلے کہ اس کو ضرورت نہیں, بنگلہ ہے, سونے کی چین پہنا ہوا ہے, کھاؤ, اس کو بیچ کر کے 1 سال تک کھا سکتا ہے, تو ایسے لوگ کہیں کہیں جان چھوڑانا بھی جو ہے بہتر ہوتا ہے. جیسے جی کبھی کچھ مسئلے ہوتے ہیں یا مشاکل آتے ہیں تو انڈیا میں سنا ہوں کہ لوگ جو ہے خون بہا دیں گے بولتے ہیں جی جی اپنی تحریر سے, یا گھر کے ایک سوال ہے کہ بہت کبھی کبھی مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت سے بچنے کے لیے لوگ جانور ذبح کرتے ہیں, یا کوئی حادثہ سے بچ جاتا ہے, ٹرین سے بس سے بچ جاتا ہے, تو وہ بھی سمجھتا ہے کہ جان کا صدقہ اتارو, تو جان کا صدقہ جان سے دیتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے جان کا صدقہ جان سے اتارو, یعنی جانور ذبح کرو. تو شریعت میں ایسا کہیں حکم نہیں ہے کہ جان کا صدقہ جان سے اتارنا ہے. اگر آپ بیمار تھے, ٹھیک ہو گئے, یا بیمار ہیں تو صدقہ کر سکتے ہیں. کسی حادثہ سے بچ گئے, اللہ کا شکر ادا کرنے کے طور پر صدقہ کرتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جانور ذبح کرنے کی شرط قرآن حدیث میں کہیں نہیں. لوگوں نے اپنے طور پر اس کو مشہور کر دیا, لوگوں کا مشہور کیا ہوا ہے. شریعت میں ایسی چیز نہیں ہے. ہاں اگر خوشی سے صدقہ خیرات دینا چاہے تو صدقہ خیرات تو زندگی بھر عمر بھر جب کریں بہتر ہی ہے, لیکن جانور ذبح کرنے کی شرط شریعت میں نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں ضروری ہے کہ اگر ہم آفت سے بچ گئے ہیں یا آفت کو ٹالنے کے لیے جو ہے صدقہ ہی ضروری کریں. جو جائز وسیلہ ہے, اسباب ہے, اس کو ہم اپنا سکتے ہیں. صدقہ بھی کوئی ضروری نہیں, لیکن اگر صدقہ کرتے ہیں تو وہ بھی صدقہ بھی مصیبتوں کو ٹالنے والا ہوتا ہے. صدقہ کر سکتے ہیں, غریب لوگ دعا دیں گے, صدقہ کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے, اللہ ثواب دے گا. ہو سکتا ہے اس بہانے سے مصیبت ٹل جائے, لیکن جانور کی شرط نہیں ہے. جی لازمی ہے. سوال ہے کہ عقیقہ فرض ہے یا سنت ہے, اس میں اختلاف ہے اہل علم کا. تو عقیقہ کرنا اصل یہ ہے کہ سنت مؤکدہ ہے, یعنی سنت ہے لیکن تاکید والی سنت ہے, واجب نہیں کہیں گے, تاکید والی سنت ہے. اور تمام حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے حکم لگایا جاتا ہے. لیکن بعض علماء کہتے ہیں واجب ہے, اور وہ دلیل پکڑتے ہیں کل غلام مرتہن بعقیقتہ, ہر غلام, ہر بچہ عقیقہ میں گروی ہوتا ہے. عقیقہ کی وجہ سے گروی ہو, جو بچہ گروی ہے, جیسے مکان گروی رکھتے ہیں, جب تک جو ہے اپنی وہ چیز لوٹا نہیں دیتے ہیں, گروی واپس نہیں ہوتی ہے, تو جب تک عقیقہ نہیں کرتے ہیں بچہ گروی سے آزاد نہیں ہوتا ہے. تو اس طرح سے استدلال کیا جاتا ہے عقیقہ واجب ہے. لیکن یہ اور دوسرے نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ عقیقہ سنت مؤکدہ ہے. جس کو طاقت عقیقہ کرنا چاہیے 7ویں دن, جس کو طاقت نہیں ہے وہ معذور آدمی عقیقہ نہیں کرے گا. وہ طاقت جی, یہ بھی ایک اچھا سوال ہے کہ کچھ لوگوں کا بچپن میں عقیقہ نہیں ہوا, ابھی بڑے ہو گئے, عقیقہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں کہ نہیں. جی جی, کہ پہلے ہاں کسی بھی ریزن سے اگر جو ہے پہلے عقیقہ نہیں کر سکے تو بڑے ہو کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بڑے ہو کر بھی عقیقہ کر سکتے ہیں. بیوی کا عقیقہ نہ ہوا ہو,
یا جو ہے شوہر کا نہ ہوا ہو، ماں باپ میں سے کسی کا نہ ہوا ہو، اولاد میں سے کسی کا نہ ہوا ہو، جب وہ بڑے ہو جائیں تو بڑے ہو کر خود بھی کر سکتے ہیں، یا کوئی دوسرا بھی کسی کی طرف سے عقیقہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، چاہے نادانی میں نہ کر سکے ہوں یا استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے نہ کر سکے ہوں، کسی بھی صورت میں بڑے ہونے پر بھی عقیقہ کر سکتے ہیں۔ ایک روایت آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ نبوت کے بعد کیا تھا، اس روایت پر بعض علماء کلام بھی کرتے ہیں، لیکن بعض علماء اس حدیث کو قابل حجت قرار دیتے ہیں کہ جب نبی نے بڑے میں عقیقہ کیا ہے تو ہم بھی عقیقہ کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعد میں عقیقہ دیتے ہیں 7 دن کے بعد، وہ عقیقہ نہیں صدقہ ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ عقیقہ آپ کسی بھی عمر میں کسی بھی مرحلے میں کر سکتے ہیں۔ عقیقہ کر کے دوسروں کو صدقہ دینا ضروری ہے، گوشت یا خود؟ کتنا بڑا پیٹ ہے کہ پورا کھائیں گے؟ عقیقہ اتنا نہیں، آپ سوال ہے کہ عقیقہ کر کے اس کا گوشت تقسیم کرنا چاہیے یا پورا اپنے ہی کھانا چاہیے؟ اصل میں یہ سوال اس لیے پیدا ہوا نا کہ فریزر اتنا بڑا بڑا آ گیا اسٹور کرنے والا، یہ زحمت ہو گیا، پورے بکرے، ایک نہیں کئی بکرے اس میں آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے کوئی شرط تو نہیں بیان کی گئی کہ عقیقہ جو ہے کر کے اس کا گوشت جو ہے کیسے تقسیم کرو، یہ اپنی ثوابدید پر ہے، لیکن کھانا چاہیے اور کھلانا چاہیے۔ عقیقہ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ گوشت کر رہے ہیں، تو کوئی بھی آدمی جب دعوت کا، عقیقہ ایک دعوت ہے، خوشی کا موقع ہے، اور خوشی کے موقع پر صرف خود کھائے اور وہ بھی پورا بکرا کھائے، یہ مناسب نہیں لگتا ہے، اور وہ چیز بھی نہیں ہے کہ لے کر کے آپ جو ہے اس کو اسٹور کر کے رکھیں، تو خود بھی کھانا چاہیے، دوسروں کو بھی کھلانا چاہیے، اس میں شرط نہیں ہے ایسا، لیکن یہ کہ خود بھی کھانا چاہیے اور بہتر ہے دوسروں کو بھی کھلانا چاہیے۔ کوئی لوگ نیا گھر لیتے ہیں جی، نئے گھر پہ قربانی کرتے ہیں، وہ بھی دروازے پہ، جی یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ، ہاں یہ سوال ہے، کچھ لوگ نیا گھر بناتے ہیں تو جانور ذبح کرتے ہیں، دروازے پہ کرتے ہیں، بالکل چوکھٹ کے پاس، تو اس میں جو لوگ ذبح کرتے ہیں جانور، ایک نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے ذبح کرنے سے شر اور تکلیف دور ہو جائے گی۔ دراصل یہ تھنکنگ کہاں سے آئی؟ جادوگروں سے، اور یہ جو عاملین ہیں، بابا لوگ ہیں، وہ لوگ شیطان کو خوش کرنے کے لیے، جادوگری میں ہوتا ہے شیطان کو خوش کرنے کے لیے جانور ذبح کرنا پڑتا ہے، یہ وہاں سے آ رہا ہے کہ اس کو خوش کرنے کے لیے، شر کو، شیطانی شر کو دور کرنے کے لیے جانور ذبح کیا جاتا ہے۔ اگر اس نیت سے کر رہا ہے آدمی، یہ تو کفر ہو جائے گا، اس نیت سے نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر کوئی آدمی گھر بنایا ہے، گھر بنانے کے بعد خوشی کے طور پر کہ گھر ایک نعمت ملی ہے، خوشی کے طور پر اگر جانور ذبح کر رہا ہے یا دعوت کر رہا ہے، اس میں حرج نہیں، لیکن شر کو، شیطانی شر کو دور کرنے کی نیت سے ذبح کر رہا ہے تو یہ پھر کفریہ نیت ہو گئی، ایسا ذبح نہیں کر سکتے۔ ہاں تو وہی مقصد وہی ہو گیا، خون دہلیز پہ لگانا، شر کو دور کرنے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے۔ لیکن جانور ذبح کر کے مقصد ہو دعوت کرنا تو اس میں کوئی حرج نہیں، کہ گھر ایک نعمت ملی ہے، جسے اولاد نعمت ملتی ہے، گھر بھی ایک نعمت ہے، تو آپ جانور ذبح کریں یا جو ہے کوئی کھانا آرڈر کر کے لوگوں کو دعوت کھلائیں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں۔ گھر بنانے میں کیل کانٹے لگائے جاتے ہیں، بہت سے لوگ کیل کانٹے کس لیے ٹھوکے جاتے ہیں؟ وہ گھر کا حصہ ہے، وہ مستری لگاتا ہے یا جو کوئی لگا دیتے ہیں، تو کیا کچھ مقصد ہوتا ہے اس میں؟ کلیئر بتائیں گے تب نیت سے جی ہاں۔ ایک سوال ہے کہ جب گھر بنایا جاتا ہے تو کیل جو ہے مولانا سے یا عامل سے پڑھوا کے پھکوا کے وہ گھروں کے چاروں کونوں پہ ڈالا جاتا ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ ایسا کرنے سے اصل میں لوگوں کا عقیدہ کہ کیل ٹھوکنے سے یا لوہے سے شیطان بھاگتا ہے، یا پڑھ کے پھونک دیں گے تو اس چہار دیواری میں شیطان نہیں آئے گا۔ کچھ بھی آپ کر لیں، اگر اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں، وہاں پہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، وہاں پہ تلاوت نہیں کرتے ہیں، وہ گھر شیطان کا بسیرا ہے۔ حدیث میں آیا کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے وہاں شیطان نہیں رہتا، وہ گھر والے زندہ رہتے ہیں، یا جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی وہاں شیطان نہیں رہتا ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں آیا ہے کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس میں نماز پڑھا کرو، تو نماز پڑھنے سے، عبادت کرنے سے گھر آپ کا شیطانی چیزوں سے محفوظ رہے گا۔ اور اگر کیل صرف ٹھوکتے ہیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں، اور ایسا کرنا بھی شرعی طور پر صحیح نہیں ہے۔ یہ جو بھی مولانا کرتے ہیں وہ پیسہ لیتے ہوں گے اس پہ ضرور، تو اس کا یہ کاروبار ہے، یہ کاروبار ہے۔ میں بیان تو نہیں کرنا چاہتا، ابھی یو پی میں ایک مولانا پکڑے گئے ہیں، ایک چھوٹی بچی کو تعلیم دے رہے تھے اور اس کو جو ہے جھاڑو دینے کے بہانے بلایا، جب جھاڑو دے رہی تھی گھر میں بلا کر کے دروازہ بند کر کے غلط حرکت کیا،
تو بتایا، اس لڑکی نے اپنا واقعہ بتایا، پھر بعد میں بتایا کہ اسی گھر میں مولانا جو ہے دن رات تعویذ لکھتے ہیں اور لوگوں کو تعویذ دیتے ہیں. تو بہرکیف یہ ایک دھندا بنا لیا لوگوں نے. معاشرے میں اس دھندے کو بند کرنا چاہیے. دھندا اس لیے چل رہا ہے کہ ہم اور آپ بیدار نہیں ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ تعویذ سے ہمیں کچھ فائدہ پہنچے گا، اس سے فائدہ نہیں پہنچتا ہے، نقصان ہوتا ہے. اس لیے جب آپ لوگ اس پر سے بھروسہ ختم کر لیں گے اور آپ لوگ اگر نہیں جائیں گے تو یہ کاروبار بند ہو جائے گا. تو یہ جو ہے کاروبار بند ہونا چاہیے. ایک طرح سے کاروبار ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور خود عوام کو اس سے دوری اختیار کرنا چاہیے. ایسے مولوی کا، ایسے عالموں کا، ایسے آدمیوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. گائے پر عقیقہ کر سکتے ہیں؟ گائے پر عقیقہ کے سلسلے میں حدیث میں یہ آیا ہے کہ آپ چھوٹے جانور میں عقیقہ کر سکتے ہیں، بڑے جانور میں عقیقہ کرنا ثابت نہیں ہے. بعض روایات آئی ہیں اونٹ میں، لیکن وہ حدیث ثابت نہیں ہے. اگر آپ عقیقہ کرنا چاہیں تو سنت کے مطابق چھوٹے جانور میں عقیقہ کریں گے، بڑے جانور میں عقیقہ نہیں کریں گے. بکرے میں کریں گے، بکرے میں یا دمبا میں، جی. لیکن گائے میں، بیل میں، بھینس میں، اونٹ میں اس میں عقیقہ نہیں کریں گے.